بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ خاتمہ لكل علم ثلاث امور احدها الموضوع وهو زواد کے دعاد وهو ما يبحث في العلم عن عوارضه ولواحقه الذاتية كبدل الإنسان لعلم صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، خاتمہ منطق کے مسائل اور بابا جی نے کہا پورے ہو گئے. کچھ اور چیزیں فائدے کی، سارے علوم کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو بابا جی فرماتے ہیں کہ ہر علم کے لیے 3 امور ہوتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ علامہ فرماتے ہیں کہ ہر علم کے لیے 3 امور ہوتے ہیں. ایک موضوع، دوسرے اس علم کے مبادی، تیسرے اس علم کے مسائل. تیسرے نظر آ رہا ہے اگلے پاس سے؟ اچھا، موضوع کنی باری اگے ہے. موضوع وہ شے ہوتی ہے کہ علم میں جس کے عوارضات ذاتیہ سے یا جس کے لواحق ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے. جی، موضوع وہ ہوتا ہے کہ علم میں بحث کی جاتی ہے اس کے عوارض ذاتیہ سے اور اس کے لواحق ذاتیہ سے. کنیاں کتاباں تسی ناو دے میں پڑھ چکے ہو، ہن اصول فقہ بھی پڑھ دے پے ہو، فقہ بھی پڑھ دے پے ہو، صرف دے بھی کتاباں پڑھ چکے ہو. کوئی نہیں بھئی جس لئے تعریف کری دیئے، تعریف موضوع غرض دسی دیئے، ہر علم دے شروع دسی دیئے اس علم دا موضوع فلانی شاید اس پورے فن وچ جڑی بحث ہے اس شاید ہی ہوندی، ان دے مسائل ہوندے نے. جی، اصول فقہ دا موضوع کی دسیا سی؟ ادلہ اربع ہی سی کہ اور سی کوئی؟ ادلہ اربع جو پہلا کون ہے؟ یہ جنہیں مسئلے پڑھ دے پہ کن دے متعلق نے؟ یہ حدیث دے متعلق نے. یہ تک یہ سمجھ نہیں آئے گی. فن کا موضوع وہ شے ہوتی ہے، ہر علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے کہ جس علم میں بحث کا مطلب ہوتا ہے ایک شے نو موضوع بنا کے تے دوجے نو محمول بنانا، ثبوت کرنا یا سلب کرنی. اے جڑا محمول بنا کے ثبوت یا سلب ہے نا، ان دا نام ہوندا ہے بحث کرنا. ایک شے نو موضوع بنا کے نا قضیے وچ تے ان دا کوئی محمول بھی ثبوت، یا قضیہ 2 ہی قسم ہوندا ہے نا بھئی، یا ثبوت کرنا یا سلب کرنے کو وجہ وجانا ہوندا ہے. کہ یہ جو ثبوت اور سلب ہوتا ہے نا محمول کا، اس کو کہتے ہیں کیا؟ بحث کرنی. اونچی بول. بحث کرنی. اس کو کہتے ہیں بحث کرنی. تو علم کے اندر جس شے کے عوارض ذاتیہ یا لواحق ذاتیہ سے بحث ہوتی ہے نا، وہ اس علم کا کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے. علم کے اندر جس شے کے عوارض ذاتیہ یا ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے وہ اس علم کا مطلب ہے. جیڑی شے دے متعلق علم وچ مسئلے بیان ہوندے نے نا، اس علم دا کی ہوندا ہے؟ اے نا پڑھ دے پے ناو دا موضوع کون ہے؟ کلمہ تے کلام. کی کلمہ جڑا ہے اے پہلو 3 قسم ہے. کنا اسم جڑا ہو، پھر اگوں جڑا نا او بے مورب تے مبنی کہ کوئی نہیں. پھر مورب جڑا ہے نا وہ 3 قسم میں، مرفوع تے منصوب تے مجرور. ہوں کی پہ پڑھ دے؟ کافیہ کتھے پہنچے ہو؟ منصوب کندہ پتر ہے تے مورب کندہ پتر ہے؟ اسم کندہ پتر ہے؟ اے گل یہ جلے باس مکنی تکو مبنی دی باس ہو، اس اسم دی دوسری قسم او مکنی تے کلمے دی دوسری قسم شروع ہو جائے گی فعل.
پھر فعل دیاں قسماں، پھر انہاں دے قسماں، پھر اگے تعریفاں ساریاں او مکے گے تے پھر تیسری قسم دی بات شروع ہو جائے کندی حرف دی، او کنی قسم ہے کی کردے نے، یہ نہیں ناو وچ پڑھیا، صرف وچ پڑھیا ہے کہ میں نے ایسو سیگا بسیگے کی بات، جتنے قوانین ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے، گردانیں کس کی ہوتی ہیں، سیگے۔ منطق کا موضوع کیا ہے؟ معلومات تصوریات تصدیقیہ، یعنی تے معلومات تصوری کون ہے؟ معرف تے قول شارع تے معلوم تصدیقی تے سارے بات سر کھپائے 3 مہینے ہو گئے کندے نال لگے ہیں اس شے نال یا کسی اور شے نال؟ پھر دھیان کرو نا یار، اجے نہیں سمجھ آؤندی پئی جی۔ ہر علم کے لیے 3 امور ہیں، مانا کرو، ہر علم کے لیے 3 مانا کرو تو ہر علم کے لیے 3 امور ہیں۔ اچھا، ایک ان کا موضوع ہے، اور موضوع وہ شے ہے اور موضوع وہ شے ہے کہ بحث کی جاتی ہے علم میں اس کے عوارض ذاتیہ سے اور اس کے لواحق ذاتیہ سے۔ جی، امور کا موضوع ہے اور وہ ہوتا ہے کہ بحث کی جاتی ہے علم میں اس کے عوارض ذاتیہ سے اور اس کے لواحق ذاتیہ سے۔ کبدل الانسان لعلم الطب، بس جس طرح کے علم طب ہے نا، علم طب ہوں ڈاکٹری، ان کا جو موضوع ہے وہ بدن انسان ہے۔ کیا ہے کہ صحیح کس طرح ہوتا ہے، بیماریاں کس طرح آتی ہیں، بیماری ہے تو اس کا علاج کیا ہے، ساری جڑی طب ہے تے ڈاکٹری ہے، اے انہوں کو کی اتنے وہ جڑے نا بھی آلو لے کے جائے دیں بے انہوں بخار ہوگا تو ٹھیک کروں، ٹھیک لو کنوں لے کے جائے دیں آئے تھے جڑے برگر کھانا ہوئے تو پیزا دیں سے ہسپتال چلے ہیں تو وہ یہ ہے نا بھی وہ دوائی لینے چلے ہیں بھی۔ تو علم طب کا جو موضوع ہے وہ کون ہے؟ بدن انسان۔ اس ہوتے ساری بحث ہوتی ہے، ڈاکٹری ساری ایسے ہوتی کیسے ہوتے بدن انسان تے، اور ڈنگراں دا ڈاکٹر وکھرا ہے، انہوں نے اپنا موضوع ہے جی۔ بدن حیوان جیسا کہ ایسے مثالاں دے دیں 3-4، بدن انسان کی شے ہے علم طب کے لیے، کی طب کے لیے کیا شے ہے موضوع ہے؟ ہاں جی شاباش۔ جیسا کہ بدن انسان علم طب کے لیے، جیسا کہ بدن انسان علم طب کے لیے، والکلمۃ والکلام لعلم النحو، اور علم نحو کے لیے کلمہ اور کلام کیا ہے اس کا موضوع ہے۔ اور جیسے کلمہ اور کلام علم نحو کے لیے، جی، جیسے کلمہ اور کلام علم نحو کے لیے، اور جیسے کلمہ اور کلام علم نحو کے لیے، والمقدار المتصل لعلم الہندسہ کے لیے، علم ہندسہ ہے نا، علم ہندسہ اس کا موضوع ہے مقدار متصل کی، مثلا خط اور سطح، کون؟ خط اور سطح، یہ مقدار متصل ہے۔ او دسیا سے پچھلے ایک بار پوری بحث ہے اس ایک جگہ تے، تو مقدار متصل یہ علم ہندسہ کا موضوع ہے۔ کس کا کیا موضوع ہے؟ مقدار متصل، جیسے خط اور سطح، اور جیسے مقدار متصل وہ پیچھے عطف پانے کاف دے تھلے داخل نہیں، علم ہندسہ کے لیے، جی، اور جیسے مقدار متصل علم ہندسہ کے لیے، اور جیسے مقدار متصل علم ہندسہ کے لیے، والمعلوم التصوری، ہندسانی ہندسہ، والمعلوم التصوری والمعلوم التصدیقی لصناعت حاضی، لصناعتی او بلاو بھی، اور جیسے معلوم تصوری تے معلوم تصدیقی میرے اس فن کا موضوع ہے۔ کیڑا فن؟ اور لکھا نہیں بین اسطور منطق، علم منطق، اور جیسے معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی میرے اس صنعت کے لیے، میری اس صنعت کے لیے، وہ کیڑی شے؟ ہمیشہ با، اور جیسے معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی میری اس صنعت کے لیے،
اور جیسے معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی میری اس صنع کے لیے، صناعت صناعت کے لیے، بلا بھی وينبغي أن يعلم أنه لا يبحث عن وجود الموضوع ولا يبحث عن ماهيته في العلم الذي هو موضوع له فلا صبر دوسرا مسئلہ یہ جو موضوع چل رہا ہے، بابا جی فرماتے ہیں ضروری ہے کہ یہ بات بھی جانی جائے کہ علم کے اندر نا موضوع کے وجود کی بحث نہیں ہوتی کہ موضوع کی شے ہوتی ہے، موضوع ان دی بحث نہیں ہوتی، سمجھیے بے وجود موضوع کہ موضوع ہے کہ کوئی نہیں، اس کی بحث بھی نہیں ہوتی۔ نحو کدی مسئلہ اس کے اندر ہے صرف اصول فقہ اور نہ ہی موضوع کی ماہیت سے بحث ہوتی ہے اس علم میں جس علم کا وہ موضوع ہوتا ہے، کہ اس کی ماہیت بیان کریں کہ موضوع کی تعریف کیا ہوتی ہے، موضوع کی وہ کرے مقدمے بیان کر دیں تو وکری گل ہے، وگرنہ اگے مسائل وچ کد نہیں ہویا کہ جو ہے نا بھی موضوع جو ہے اس کی تعریف کیا ہوتی ہے، کہ موضوع شے کا وہ ہوتا ہے علم میں جس کے اوار ذات ذاتیہ سے بحث کی جاتی۔ کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی بات معلوم ہونی چاہیے کہ علم کے اندر وجود موضوع کی بحث نہیں کی جاتی، بحث نہیں ہوتی اور موضوع کی ماہیت کی بھی بحث بھئی نہ ہی تو وجود موضوع کی بحث ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی ماہیت کی بحث ہے اس کی ماہیت کی بحث ہوتی ہے کس کے اندر، علم کے اندر۔ اور مناسب ہے یہ کہ جانی جائے یہ بات کہ نہیں بحث کی جاتی موضوع کے وجود سے، بے موضوع ہے کہ کوئی نہیں بے ایک، اور نہیں بحث کی جاتی موضوع کی ماہیت سے۔ ماہیت کیا ہوتی؟ شے کی تعریف ایجر کیتی نہیں ہوا ما یبحث فی العلم کی شے موضوع نہیں یا ماہیت تعریف کوئی شے ہوتی ہے، اور نہیں بحث کی جاتی موضوع کی ماہیت سے، علم میں وہ علم کہ وہ موضوع ہے اس علم کا۔ جی اور مناسب ہے یہ بات کہ مناسب ہے یہ کہ جانی جائے یہ بات کہ نہیں بحث کی جاتی موضوع کے وجود سے، اور نہیں بحث کی جاتی اس کی ماہیت سے، علم میں وہ کہ وہ موضوع ہے اس علم کا۔ فلا يبحث الطبيب عن بدن الانسان من حيث انه موجود ایسے کو بات نہ ہوں گے من حيث انه موجود او جسم او حیوان ناطق۔ صبر مثلا طبیب ہے تو علم طب کے اندر یہ بات تو نہیں ہوتی کہ انسان موجود ہے کہ کوئی نہیں، یا انسان جسم ہے کہ کوئی نہیں، یا انسان حیوان ہے کہ کوئی نہیں، یا انسان ناطق ہے کہ کوئی نہیں، اس کی تو بات نہیں کی جاتی۔ انسان جو ہے وہ جسم ہے، انسان حیوان ناطق ہے، انسان موجود ہے، یہ بات نہیں ہوتی یہ کس میں، اور بس نہیں بحث کرتا طبیب بس نہیں بحث کرتا طبیب بدن انسان سے، بدن انسان سے، لیکن کس طرح؟ اس حیثیت سے کہ بدن انسان موجود ہے بدن انسان موجود، یا بدن انسان جسم ہے بدن انسان جسم، یا بدن انسان حیوان ناطق ہے۔ یا بدن انسان حیوان ناطق ہے۔ بس نہیں بحث کرتا طبیب بدن انسان سے اس حیثیت سے کہ وہ موجود ہے، وہ کون؟ بدن انسان یا بدن انسان جسم ہے یا بدن انسان حیوان ناطق ہے۔ والنحوی عن حقیقت الکلمۃ والکلام، اس طرح نحوی جو ہے وہ کلمہ اور کلام کی حقیقت سے نہیں بحث کرتے بھی کی شے ہوندے نے ہیں بھی کہ کوئی نہیں، سنی ہوں گل، بلکہ ان کی تعریف ہوتی ہے، تعریف کے بعد ان کی قسمیں آگے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اور نہ ہی نحوی کلمہ اور کلام کی حقیقت سے، کلمہ اور کلام کی حقیقت سے، اور نہ ہی نحوی کلمہ اور کلام کی حقیقت اور نہ ہی نحوی کلمہ اور کلام کی حقیقت سے۔ ومن ثم لما كان موضوع علم الطبيعي الجسم المطلق وكان صاحب بس 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 ہاں وکانا وكان صاحب هذا الفن يورد مباحث الحيول والصورة في الطبيعيات
اشکل علیہ عليه أن الهيول والصورة من أجزاء الجسم ومقوماته فكيف يورد هذا المباح یورادو يورد هذه المباحث في الطبع اور جمع یہ باجیا حاضر مباحث في الطبعيات و توریزا وأنظر من قبله أن هذه المباحث استطرادية. چلو جی کہتے اسی لیے نا علم طبی ہے نا، علم طبی اور پیچھے علم دسا ہے، علم طبی کا موضوع ہے جسم مطلق، علم طبی کا موضوع ہے جسم مطلق. تو اب اس علم طبی کے اندر جب حیولے کی بات کرتے ہیں اور صورت کی بات کرتے ہیں، کس میں؟ علم طبی کے اندر، تو ان پر یہ سوال ہوتا ہے کہ حیولہ اور صورت یہ تو جسم کے ذاتیات ہیں، یہ تو جسم کی ذاتیات ہے. اور جب منطقی وہ فلسفی آندے نے بھی ہر جسم جڑا نا بھی حیولے بھی مادے کولوں تے مادے نو صورت لگی ہے، بے تیرا ایک مادہ ہے تو انہوں ایک صورت لگی، اندے وچ ایک مادہ ہے تو انہوں ایک صورت لگی، آئندہ ایک مادہ ہے تو انہوں ایک صورت لگی، جڑی بیندے آئندہ ایک مادہ ہے تو انہوں ایک صورت لگی ہے. تو یہ جو ہے نا حیولہ، مادہ اور صورت یہ تو جسم کے ذاتیات ہیں، یہ تو جسم کی ذاتیات. جسم کے مقومات ہیں. تو جس علم کے اندر شے کے عوارض کی بات ہوتی ہے، ذاتیات کی بات نہیں ہوتی، تو علم طبی میں حیولہ اور صورت کی بات کیوں کی ہے؟ تو پھر اس نے اس فن میں جواب دیا جاتا ہے کہ جی یہ بات بالطبع کی ہے، مقصد یہ نہیں ہے، ویسے بھی سمجھانے واسطے کی تھی. کیا کہ جی اسی لیے علم طبی کا موضوع ہے جسم طبی، جسم مطلق. کیا؟ جسم مطلق. تو جب اس فن میں یہ دو مسئلے لاتے ہیں، کیڑے حیولے کی بات نہ حیولہ کی شے ہے اور صورت اس کو کیسے لائق ہوتی ہے تو بات کرتے ہیں، تو ان مشکل واجہ وہ مشکل اس پر یہ اشکال کیا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے. تو پھر اس تو مشکل معنی بات کرتے ہیں تو وہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو حیولہ اور صورت یہ جسم کی ذاتیات ہیں، یہ جسم کی ذات. کیونکہ ہم منطقی فلسفی آندے نے بھی ہر جسم حیولے تے صورت کولوں مرکب ہے، جب مرکب ہے تو کی بن گئے؟ مقوم تے ذاتیات بن گئے. تو علم کے اندر موضوع کے عوارض کی بات ہوتی ہے، ذاتیات کی بات نہیں ہوتی. سنیں کس کی بات ہوتی ہے؟ نہ کہ نہیں ہوتی جی. تو پھر یہ کیوں لائے؟ تو اس کا وہ جواب دیتے ہیں وہاں کہ جی یہ بالطبع استطراد لفظ کنی بارے گیا ہے کہ بالطبع شے کو لانا بے تھوڑا سا فائدہ ہو جائے، ورنہ مقصد وہ وہاں نہیں ہوتا. سمجھیے گل؟ تو یہ ہے کہ علم کے اندر جو بحث ہوتی ہے نا وہ موضوع کے عوارض اور لواحق کے ذاتیہ کی ہوتی. کس کی؟ موضوع کے عوارض اور موضوع کے لواحق کے ذات. عوارض تے لواحق کو شے تفسیری سی. اور اسی لیے کس لیے بھی موضوع جو ہے نا علم کے اندر موضوع کی ماہیت، موضوع کے ذاتیات جو ان کی بحث نہیں ہوتی، مبحوث ان ہو بحث کی گئی ان سے. اسی لیے جب کہ ہے موضوع علم طبی کا جسم مطلق اور اس فن والا، کس فن والا لایا ہے حیولے کے مباحث کو اور صورت کے مباحث کو طبعیات میں. کس میں؟ تو اشکال اعتراض کیا گیا اس پر، اور جن نے اس فن دی پہلے کتابیں شروع کی تھیں کہ حیولہ اور صورت جسم کے اجزاء سے ہیں اور جسم کے مقومات سے ہیں. اور لیکن جسم موضوع لہو، اتنے موضوع کا معنی ہے جسم محل ہے ان کا، یہ دونوں کٹھی ہوتی ہیں تو وہی جسم ہوتا ہے. کون؟ حیولہ اور صورت. بس کیسے لایا گیا ان مباحث کو
कैसे लाया गया है इन मबाहिस को तबीयात में, तबईयात में तो की कहता है वाह तो जरा, और उधर पेश किया गया और उसे पेश उसकी तरफ से, किस और साहिब आज़ल फन की तरफ से, ये उसकी तरफ से कि ये मबाहिस ये मबाहिस बितबा हैं। ए थोड़ा जा फायदे वास्ते जिक्र किया जी। और इसीलिए जब है मौजू इल्म तबी का जिस्म मुतलक और ਜੇ ਹੁਣ ਸਬਕ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਤਮੀਜ਼ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤੱਕ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਕਸਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਕਸਦ ਸਬਕ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬਕ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਜੀ। और साहिब इस फन का लाता है हयूला और सूरत की मबाहिस को तबईयात में एतराज मबाहिस को जी इतराज किया गया है उस पर यह बात कि हयूला और सूरत जिस्म के अज्जा से है और उसके मुकव्विमात से है। बस ਓਏ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੈ ਬਾਜਿਆ, है बस ਉਹ ਦੋ ਉਰਦੂ ਚ ਦੋ ਜਮਾ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਸਕੇ उसके मुकव्विमात से हैं ਹੈ ਕੌਣ, हयूला और सूरत। हद हो गई यार। बस कैसे लाए हैं इस बस कैसे लाया गया, कैसे लाया गया इस मुबाहिस को और इस नहीं इन मबाहिस को तोहफिया, किन मबाहिस को, हजूले और सूरत फिर ऐसे ठोकी होंगे जी। इन मुबाहिस को तबईयात में और उधर पेश किया गया है उसकी तरफ से कि ये मबाहिस भी तबा हैं। आगे बढ़ वसानी हा मबादियतुन वल मबादी तो नहीं बीमारी है मबादी है, ताओ न जान के पाए बेरों समझ आउंदी कि कोनी होंदी मबादी है, जमा जमा मबादी अगू ही ज़मीरी जी, वल मबादी फिर अगू शुरू करता हूँ बस वो पिछल। हर इल्म के लिए तीन उमूर हैं, एक उनका मौजू है, दूसरा उन तीन का मबादी है, उस इल्म के मबादी कौन, उस इल्म के मबादी मबादी या तो नहीं है, मबादी है उस। देख दूसरी किताब है कौन है, कौन है किस वजह से को रखी है, देख बोला हूँ लभेगा है सीधी ऐसे नहीं बोलना, नहीं गलती को पकड़ी जाए वो। क्या लिखे हैं हे ज़मीर, तो इस वजह उसका दूजा को रखी दे जी, लोड़ पे तो फायदा हो जाए जी। वो देखा जी कौन ऐसा जी जी। तो हर इल्म के लिए तीन चीज़ें हैं, पहली चीज़ है उस इल्म का, दूसरी चीज़ है उस इल्म के मबादी की, उस इल्म के मबादी तीसरी होना उस इल्म के मसाइल। ए मबादी ज़रा समझी की होंगे नहीं जी, मबादी वो कज़िए होते हैं, वो कुलिए होते हैं, वो गल्लां होंदियां ने। मबादी वो कज़ाया, मबादी वो चीज़ें होती हैं, मबादी कज़िए नहीं आखने को तसव्वुर भी आ रहे हैं, जिन पर मसाइल मबनी होते हैं, जिन पर मसाइल मबनी कि इल्म दे मसले समझने ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਉੱਤੇ ਮੌਕੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੈਆਂ ਉਸ ਇਲਮ ਦੇ ਮਬਾਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਆਂ उस इल्म के मुबादी। मबादी अगू आ रहे ने ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ हम भी शाबा की आख्या जी। दूसरा उमूर का उस क्या? इल्म के मबादी हैं हाँ इल्म की तीन, जो इल्म के लिए तीन चीज़ों का ज़रूरी है उनमें से दूसरी चीज़ कौन है, इल्म के मबादी हैं। तो मबादी इल्म के वो होते हैं मबादी इल्म के वो होते हैं जिन पर इल्म के मसाइल मबनी होते हैं, इल्म के मबादी वो होते हैं जिस पर इल्म के आखना मबादी वो होते हैं जिस पर इल्म के मसाइल मबनी होते जिन पर व जिस पर दे हैं, जिन पुत्रा पर इल्म के मसाइल मबनी होते उची आख हैं। मबादी इल्म इल्म के मबादी वो होते हैं जिन पर, इल्म के मसाइल मबनी होते हैं। फिर आख इल्म के मबादी वो होते हैं जिन पर इल्म के मसाइल मबनी होते हैं। फिर आख इल्म के मबादी वो होते हैं जिन पर इल्म के मसाइल मबनी होते भी ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ। दूसरा उन तीन का दूसरा इन तीन का इल्म के मबादी, इल्म के मबादी और मबादी वो शय हैं और मबादी वो शय है कि मबनी होते हैं उस पर मसाइल। मबनी होते हैं उस पर किसके मसाइल, इल्म के मसाइल, जेड़ा भी इल्म होवे जी जी। उमूर
علم کے مبادی ہیں، اور مبادی وہ ہوتے ہیں کہ مبنی ہوتے ہیں اس پر مسائل. لے ہے ضمیر تے مفرد میں تو کھانے چ نہیں باڑ سکیا کہ من تے ماں دا لفظ مفرد تے ضمیر مفرد ہی لٹائی دیے. انہاں دا معنی کدی مفرد والا کدی جمع والا، جویں دا معنی ہوے اوویں دا مفرد ضمیر دا معنی اوویں دا کرنا ہوندا ہے. مطلب کہ ضمیر مفرد معنی جمع کیسے ہو گیا؟ اتنے ایک وہ شے ہوتی ہے کہ علیہ ہے کہ جن پر جس پر نہیں جن پر کوئی نہیں سمجھ جڑی گل دسی. اور من تے ماں بیماریوں لفظ مفرد تے دسیا سی کہ 6 معنی دیندے نے جدوں موصولے ہون تے جی. تو پھر جس لے مرجع بنن ضمیر دا تے ضمیر مفرد ہی لٹائی دیے، لیکن ان دا معنی وہی کرنا جڑا اتنے من ماں دا کیتا ہے، مفرد والا یا جمع والا. چل لگے واہ تصوریات حدود تفرد لموضوع الصناعة وأجزائه وجزئياته وأعراضه الذاتية. یہ جو علم کے مبادی ہوتے ہیں نا، کون؟ علم کے مبادی. ایک اج پہلے دن نہیں بیٹھے ہو چنگی پڑھی کتاباں پڑھے ہو تو غور کرو گے تو ہر شے سمجھ آئے گی. علم کے مبادی یا تصوریہ ہوتے ہیں یا تصدیقیہ ہوتے ہیں. علم کے تصوریہ ہوتے ہیں یا تصدیقیہ ہوتے ہیں. پھر علم کے مبادی یا تصوریہ ہوتے ہیں یا تصدیقیہ ہوتے ہیں. مبادی تصوریہ وہ تعریفیں ہیں. مبادی تصوریہ وہ تعریفیں ہیں. نحو دے وچ ہر شے شروع مسئلہ شروع ہونے تو پہلے کی ہوندا ہے؟ روزانہ پڑھتے نہیں یہ جڑے مفاعل پڑھے نے 5 پہلے کیڑی شے پڑھی؟ وہ تصور ہے کہ تصدیق ہے. تعریف کیا ہوندی ہے؟ تصور ہوندی ہے جی. تو یہ جو علموں کے اندر ہر چیز کی تعریف ہوتی ہے، بے پہلے تعریف ہونی ہے تو تا مسئلہ سمجھ آنا ہے نا. بے کندیاں گلاں پئیاں ہوندیاں نے جی. سنیں، علم کے اندر جو چیزیں استعمال ہیں ان کی جو تعریفیں ہوتی ہیں ساری، وہ مسائل سمجھنے کے لیے بنیاد ہوتی ہے. کیا اس شے کی تعریف؟ تاں اعتراض ہوتا ہے کہ یار پہلے شے دی تعریف تو کرو پھر مسئلہ دسو ہوندا جی. سنیں، تو مبادی جو ہیں وہ یا 2 قسم ہے، یا تو مبادی تصوریہ کون ہیں؟ تعریفیں ہیں. کون ہیں؟ ان کو کیوں لایا جاتا ہے؟ یہ لائی جاتی ہیں علم کے موضوع کے لیے، اس کے اجزاء کے لیے، اس کے جزیات کے لیے، اس کے اراض ذاتیہ کے لیے. مطلب موضوع دا جنہ ٹبر اگا جمدا جانا ہے نا، انہاں وچوں ہر شے دی نویں تعریف کردیاں جانا ہے. پچھوں ٹورے ہو تو تعریفاں کو نہیں کیتیاں. کافیے وچ پہلے کلمے دی کیتی ہے، پھر اسم دی، فعل دی، حرف دی، اگوں مورب تے مبنی دی، پھر مورب دی بکریاں قسمیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو، وہ ساریاں نے جی. کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ تو یہ جو تعریفیں ہوتی ہیں یہ علم کے مبادی تصدیقیہ ہیں. ہر علم میں اے جلے مسئلہ شروع ہوتا ہے تو پہلے تعریف نہیں ہوندی شاید بھی ہوندی کی شاید جی. یا کون مبادی؟ علم کے مبادی یا تصوریہ، یعنی حدود. حدود تو مراد او لکھی 2 نمبر تعریف. تعریف جمع تعریف دی. بھی علم کے اندر تعریفاں ہوندیاں نے، پکی گل ہے کوئی نہیں. لائی جاتی ہیں صنعت علم نواندے نہیں، علم کے موضوع کے لیے اور موضوع کے اجزاء کے لیے اور موضوع کے جزیات کے لیے اور موضوع کے اراض ذاتیہ کے لیے. جی مبادی یا تصوریہ ہیں، یعنی تعریفیں لائی جاتی ہیں علم کے موضوع کے لیے یا علم کے اجزاء کے یا موضوع کے اجزاء کے لیے یا موضوع کے جزیات کے لیے یا موضوع کے اراض ذاتیہ کے لیے. انہاں دیاں تعریف او ویکھ حاشیہ نمبر 3 بے حدود لے اجزاء الموضوع، مثلا کلمے کے اجزاء. بے کلمے دی تعریف کیتے لفظ وضع لمعنی مفرد، تے پھر او جڑا او لفظ دی وکھری تعریف، وضع دی تعریف، معنی دی تعریف، مفرد دی تعریف کیتیاں سن کہ کوئی نہیں. مثال طور تے جی او تصدیقیت وہی المقدمات التي تؤلف منها قیاسات. بس یا علم کے جو مبادی ہوتے ہیں وہ تصدیقیہ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟
کیا کہ جی یا علم کے مبادی تصدیقیہ ہوتے ہیں. پہلی قسم ہے تصوریہ، دوسرے تصدیقیہ. سنیں تو یہ مبادی تصدیقیہ وہ مقدمہ قضیہ ہندائی، مقدمہ او قضیہ ہندائی او بلا جے. مبادی تصدیقیہ وہ مقدمات ہوتے ہیں جن سے اس علم کے قیاس مرکب ہوتے ہیں. جی مبادی تصدیقیہ وہ ہوتے ہیں، وہ مقدمات ہوتے ہیں جن سے وہ جس سے کی ہویا مقدمات جمع یار پھر جس سے اس کے اس علم کے قیاسات مرکب ہوتے ہیں. وہ دلیلہ نہیں دے دیا. یہ مسئلہ دلیل ہوتی کون نہیں ہوتی. روزانہ کافی دلیلہ نہیں پڑھتے ہر روز کون نہیں پڑھتے. وہ کیا سی دلیل کی شے ہوندی وہ کی ہوندا باجا ہوندا یار کمال ہے. ہر روز ہر مسئلے تے دلیل پڑھائی دی کہ کوئی نہیں پڑھی دی وہی قیاس نہیں. یا تصدیقیہ کی علم کے مبادی یا تصوریہ ہیں یا اور مبادی تصدیقیہ مقدمات ہیں. وہ مقدمات مرکب ہوتا ہے ہوتے ہیں ان سے علم کے قیاسات مبادی یا تصدیقیہ ہوتے ہیں اور تصدیقیہ مقدمات ہیں وہ کہ مرکب ہوتے ہیں ان سے ان مقدمات سے علم کے قیاسات. جی آگے اما بدیہیت ویسمى المعلومة المتعارفة میم لکھی نال العلوم المتعارفة اسم فاعل متعارفة اور غیر بدیہیت. صبر وہ جو علم کے اندر مبادی تصدیقیہ ہیں نا علم کے اندر جو مبادی تصدیقی ہیں ان کے 3 نام ہیں لیکن جیت علیحدہ ہے. علوم متعارفہ کی شے علوم متعارفہ لفظ پہلی بار ہے کہ علوم جمع کندی تے متعارفہ باب آਉਂਦਾ ہے تے اسم فاعل ہونے دے وچ کیڑی پہلی وڑ گئی ہے. علوم متعارفہ اصول موضوع سمجھے تے مصادرہ کی او اگلے پاسے کیا جو مبادی تصدیقیہ ہیں وہ 3 قسم ہیں. مبادی تصدیقیہ جو ہیں وہ 3 قسم ہیں. بدی علوم متعارفہ اصول موضوع اور مصادرہ. پھر مبادی تصدیقیہ یہ 3 قسم ہیں لیکن جس سے علیحدہ ہیں. علوم متعارفہ اصول موضوع مصادرہ. تجھے تے چھڑنو کیڑے نے 3 قسم علوم متعارفہ اصول موضوع مصادرہ. ہن سن مبادی تصدیقیہ اگر بدیہیہ ہیں کیا ہیں مبادی تصدیقیہ اگر بدیہیہ ہیں کہ وہ بالکل واضح نے تو ان کا نام ہی علوم متعارفہ. ان کا نام ہے علوم متعارفہ. کی نام ہے متعارفہ. ہر فن وچ ہے نے ہر فن میں فقہ وچ رضاؤ کنے باری قانون آ چکے نے بار ہو. پھر جی حدیثاں نے جڑے قوانین المرء یؤخذ بقرار ایک 1000 باری نے کم دینا تانوں لکھ باری کم دینا. وہ جڑا فقہ دا مسئلہ پڑھو گے جتھے بھی کوئی گل آوے گی کہو گے جی کہ حدیث ہے گل مارو یؤخذ بقرار لہذا یہ ماخوذ ہے جی. تو مبادی تصدیقی اگر کیا ہیں تو اس کا نام کیا ہے یا بدیہیہ ہیں اور نام رکھے گئے ہیں کون مبادی بدیہیہ علوم متعارفہ جی یا بدیہیہ ہیں اور نام رکھے گئے ہیں بدیہیہ علوم متعارفہ جی یا بدیہیہ ہیں اور نام رکھے گئے ہیں. اے چیزاں نحو دے صرف دے فقہ تے اصول فقہ دی کتاباں چ نہیں منطق وچ نے کم سارے فناں وچ دیندیاں نے. آ چیزاں منطق نہیں بیان ہو رہی جی. بل نظریہ مسلمہ فإن كان التصميم على سبيل حسن الظن ممن ألقاه إليه تسمى اصولا موضوعا. بس یا وہ مبادی تصدیقیہ غیر بدیہ ہیں بلکہ
غیر بدیع کے مطلب نظریہ مسلمہ، کیا نظریہ ہیں لیکن وہ مانے گئے ہیں نظریہ جن کو دلیل دے کر ثابت کیا جاتا ہے پہلے، لیکن ان کو سب نے مانا ہے، ان کو جب محاورے نہیں پیش کری دے کسی کتے اعتراض کیا محاورے تے جی، اس واسطے کو سارے منیا جی، ایک گفتگو بچ اصول موضوع ہوندے نے سارے جی، کی محاورے جی بھی کوئی گل محاورہ پیش کر دیتا جی، تو یار ایویں کیتے جی فلانے کیتی اگوں بندہ ہلدا نہیں جی۔ یا مبادی تصدیقیہ کیا ہوتے ہیں؟ بلکہ غیر بدیعہ بلکہ نظریہ مسلمہ، بلکہ نظریہ ظاہر جو نظریہ غیر بدیع ہے نا بھائی نظریہ مسلمہ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں نظریہ دلیل سے ثابت، نظریہ کیا جو دلیل نال ثابت کرنا ہے، اور ہے مسلمہ کیا؟ ہن سن، اگر تو تسلیم جو ہے وہ ہے حسن ظن کے طریقے پر ان سے کہ القاء کیا ہے اس نے اس کی طرف، یعنی جنہ دی طرفوں گل آئی ہے سانو حسن ظن ہے کہ گل انہاں دی ٹھیک ہے تو انہوں اسی بطور دلیل علمہ استعمال کر دیں، ان کا نام ہے اصول موضوعہ، ان کا نام ہے اصول موضوعہ۔ ہر فن وچ گئے نے اصول موضوعہ بھی جی، سمجھائیے جی گل بھی اس فن دے جڑے امام ہوندے نا وڈے وڈے، انہاں جڑے جڑے قول کیتے نے اس علم دے مسئلے نو سمجھنے وچ پیش کیتے جاندے نے کہ یار اس فن کے فلاں امام نے یہ کہا ہے، فن کے فلاں امام نے اج میں نہ پڑھن لگے نہ بھی تے نہ ہوندے نے اس بابے گل آکھی ہے جی، تے اسی انہاں دا حسن ظن دے بارے اس گل نو قبول کر لینے۔ کیا آکھیا جی؟ اگر وہ تسلیم ہے اس نے ظن کی وجہ سے اس سے کہ القاء کیا اس نے اس کو الیہ اس بندے کی طرف، وہ جی میں ساڈے والے القاء ہو رہے نے پچھلیاں گلاں، سمجھی جے گل تے کی نے سارے اصول موضوع ہیں۔ یا غیر بدیعہ، یہ غیر دے مطلب ہی بلکہ نظریہ مسلمہ ہے، نظریہ مسلمہ اگو اندیاں دو صورتاں نہیں، فین کان تک پھر فین کان بھی تسلیم ہی، یہ نظریہ مسلمہ جو ہے نا یہ دو قسم ہیں، پس اگر ہو تسلیم حسن ظن کے طریقے پر ان سے کہ القاء کیا انہوں نے اس کو اس کی طرف، بھئی جڑا پچھلیاں بندیاں گل کیتی او اس فن دے معزز بندے نے اساں انہاں دی گل من لی کہ جڑی گل انہاں کی ٹھیک آکھی ہے جی، تو نام رکھا گیا ہے ان کا، کن کو ان مبادی کا، او مبادی تصدیقیہ کا جڑے آنے اصول موضوع جی، بلکہ نظریہ مسلمہ، پس اگر وہ ہے تسلیم اس نے ظن کے طریقے پر ان سے کہ القاء کیا ہے اس نے اس کو اس کی طرف، تو نام رکھا گیا ہے مبادی تصدیقیہ کا اصول موضوع۔ فین کانت تسلیم بسم اللہ مع الاستنکار یسمى مصادرہ، مفعول مصادرہ مصادرہ ٹھیک ہے مصادرتن تے مصدری ہے جی۔ اچھا جی، اگر وہ تسلیم ہے لیکن انکار کے ساتھ ہے، تسلیم ہے کہ اسی اس دی گل نو نہیں من رہے ہیں، اس کا نام ہے یہ جو اصول موضوع تھکے نال منوائے جاندے نے مصادرہ، کہ اب چٹی گل پہ گی بھی کیا کہ جی اگر وہ اگر تسلیم ہے انکار کے ساتھ ہے انکار کے ساتھ تو تصدیقیہ کا نام ہے مصادرہ۔ کیا نام ہے؟ مصادرہ، کہ ہم اس کو حسن ظن کی وجہ سے اس کی بات کو قبول نہیں کرتے بلکہ ہم انکار کرتے ہیں، تو اس کا نام کیا ہے؟ مصادرہ۔ پس اگر ہو تسلیم انکار کے ساتھ ہے تو نام رکھا گیا ان کا مصادرہ۔ شابہ جی، پس اگر ہو تسلیم انکار کے ساتھ تو نام رکھا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ وثالثھا المسائل وہی التي اشتمل اوے حمزہ پڑھ دیو کو جملہ ٹر پوے، وہی التي اشتمل العلم علیہا ویحاول اثباتها بالدلیل۔ اور دوجی کتاب دے ویکھو جو حاول دا کی مان لکھی بین استور،
ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੀ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫੱਟੀ ਥੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਲਬ ਇਲਮਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰੱਖ ਛੜੀਆਂ, ਲੋੜ ਪਈ ਇੱਕਦਮ ਵੇਖ ਲਈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪਰਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਪੜਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਲ ਖਲੀਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਇੱਥੇ ਯੋ ਹਾਂ ਵਾਲੋ ਕਸਦ ਕਰਦਾ, صرف یہ دسے کہ کوئی ویندی بھی ہے شے کہ کونی جی دھیان کرو جی۔ تیسری چیز اور جو مقصد ہے وہ ہے کہ علم کے اندر تیسری چیز ہے مسائل۔ کیا ہے؟ مسائل۔ اصل علم مسئلے دا نا ہے۔ اساں جڑی عبارتاں ٹھیک پڑھنیاں نے علم دے مسئلیاں دی وجہ تو پڑھنیاں نے۔ کنہاں دی وجہ تو؟ علم نحو دے مسئلیاں دی وجہ تو۔ اساں جڑے سیگے ٹھیک بولنے نے علم صرف دیاں قانوناں تے قانون و مسئلے نہیں باجے۔ تو تیسری چیز ہے علم کے اندر کیا چیز؟ مسائل وہ ہوتے ہیں کہ مشتمل ہوتا ہے سارا علم ان پر اور قصد کیا جاتا ہے ان مسائل کو ثابت کرنے کا دلائل کے ساتھ۔ سارا دن یہ کرتے ہیں کہ اور کو کام کرتے ہیں، اب مسائل پڑھتے ہیں سارا دن، دلیل نال ثابت کرتے ہیں جی۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ اور تیسرا ان امور کا ہے مسائل، اور مسائل وہ ہوتے ہیں کہ مشتمل ہوتا ہے علم ان پر اور قصد کر کیا جاتا ہے ان کے ثابت کرنے کا دلیل کے ساتھ۔ ہوں یہ تو ہو گیا ان کو دماغ کوشش کرنا بڑے شے جی بھائی جڑے علم پڑھتے پے ہو انہاں وچ مسئلے نہیں پڑھتے روزانہ، قانون جنہوں قانون آندے وہ علم دے مسئلے نے۔ قانون بھی یہ نحو کا قانون ہے، صرف کا قانون ہے، اصول فقہ کا قانون ہے۔ الامر للوجوب یہ مسئلہ ہے اصول فقہ دا، سنا جی یہ کی ہے اصول فقہ جن نے پڑھتے روزانہ جی اے سارے جی ہے جی۔ تو اصل میں پہلی چیز کی ہے علم کا موضوع کیا چیز ہے، اور دوسری چیز کہ علم کے مبادی وہ ہے تعریفیں اور کچھ قضیے جو اس میں کام دیتے ہیں بطور دلیل کے۔ سنیں تیسرا اصل جو مقصد ہوتا ہے فن سے وہ اس فن کے مسئلے ہوتے ہیں، وہ اس فن کے مسئلے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اس فن کے مسئلے ہوتے ہیں، فن مسئلے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا ان امور کا مسائل ہیں کیے اور ویکھو نا وحی القضایا مطلوبہ جن پر دلیل دی جاتی کہ ان میں علم میں جس طرح کے مسائل جڑے واقع نے سارے منطق جو مسئلے پڑھے نے کہ نہیں، نحو وچ، صرف وچ، اصول فقہ وچ پڑھتے پہ اے مطلب فقہ نہیں پڑھتے پہ روزانہ سارے مسائل کہ کو نہیں آخر جی مسئلہ نمبر 9 تے چاکا میں صدقے جاواں۔ اور تیسرا ان کا مسائل ہیں وہ ستے تو نہیں پے وہ اللہ تی وہ مسائل کہ مشتمل ہے علم ان پر، وہ ہر علم میں شے کی ہوندی ہے، مسئلے ہوندے نے باچے ہوں اور قصد کیا جاتا ہے ان مسائل کے ثابت کرنے کا دلیل کے ساتھ۔ تیسرا امور کا مسائل ہیں اور وہ ہوتے ہیں کہ مشتمل ہوتا ہے علم ان اور وہ مسائل وہ ہوتے ہیں کہ مشتمل ہوتا ہے علم ان مسائل پر، یعنی پوری کتاباں میں کی ہے اندے جو پیچھے پڑھے سارے کی سن منطق دے مسائل ہی پڑھے، قانون وہ مسائل ہوندے نے جی، اور قصد کیا جاتا ہے ان کے اس بات کا دلیل ان کے ثابت کرنے کا دلیل کرنے سے۔ تو علم کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 3 چیزیں، کیڑی کیڑی؟ موضوع مبادی مسائل۔ موضوع سے اس فن کا موضوع کیا ہے سمجھیے، اس فن کا موضوع کیا ہے؟ تو پھر اس کے عوارضات ذاتی باس ہوتی ہے۔ باس کا کی مطلب ہے محمول کو موضوع کے لیے ثابت کرنا یا سلب کرنے، ایک ہی ہے بحث ہے۔ تو دوسری چیز کی ہے مبادی، تو مبادی کتنے قسم کیڑے کیڑے؟ تصوری کون ہے؟ علوم کے اندر چیزوں کی تعریفیں ہوتے روزانہ پڑھتے، تو دوسرے ہوتے ہیں مبادی تصدیقیہ، وہ 3 قسم کیڑے؟ علوم متعارفہ، اصول موضوع، مصادرہ۔ پہلا کی ہے علوم متعارفہ، دوسرا اصول موضوع، تیسرا مصادرہ۔ پھر پڑھ علوم متعارفہ، اصول موضوع، مصادرہ۔ پھر پڑھ علوم متعارفہ، اصول موضوع، مصادرہ۔ شاباش۔ تیسری چیز کی ہے فن کے اندر مسائل۔
اصل مقصد یہ ہوتا ہے کیا اس علم کے مسائل جی فصل پھر رؤوس ثمانیہ تھی اور ریت جمع یہ فعول رؤوس را پیش رو رؤوس ثمانیہ تھی فصل 8 رؤوس جمع راس تو ثمانیہ 8 رؤوس ثمانیہ کے بیان میں ثمانیہ کے بیان جی فصل رؤوس ثمانیہ کے بیان میں اعلم ان القدماء جب کہ ذکر کیے ہیں مصنف علیہ الرحمہ نے فصل سابق میں کہ ہر علم کے لیے کیڑے کیڑے مسائل و مبادی کیڑے کیڑے موضوع مسائل مبادی پھر موضوع مسائل مبادی پھر موضوع مسائل مبادی اور کبھی کبھی بولے جاتے ہیں مبادی 8 چیزوں پر بھی کن پر بھی تو مصنف وہ دسن لگے نے رؤوس ثمانیہ یہ پیچھے بھی ایک بار دسیا سی ایک جگہ تے ایک مصنفین کتابوں کے شروع میں 8 چیزیں ذکر کیا کرتے تھے کسی کتاب کے خطبے چ گل آئی سی ایک بار کہ مصنفین کتابوں کے شروع میں 8 چیزیں ذکروں کو کہتے ہیں رؤوس ثمانیہ کیا کہتے ہیں 8 بنیادی گلاں 8 اور کیڑی کیڑی نے اگے چلو اعلم ان القدماء كانوا يذكرون في مبادئ الكتب علم کی ہے فی مبادل في مبادئ الكتب اشیاء ثمانیہ ان کو لگتا اشیان غیر منصرف ہے کہ منصرف حد ہوگی اے ثمانیہ تن پڑھنے نو ثمانیہ تن اگر ٹرنا رؤوس ثمانیہ کا علامہ فرماتے ہیں کہ قدماء اپنی کتابوں کے شروع میں 8 چیزیں ذکر کرتے تھے پہلوں پھر کتاب دے مسئلے شروع کرنے اور ان 8 کا نام رکھتے تھے رؤوس ثمانیہ کیا رکھتے تھے رؤوس ثمانیہ کیا رکھتے تھے ثمانیہ جڑی کتاباں نہیں جڑی معقولات دیاں انہاں دی گل اصل کردے نے زیادہ جی اچھا جی جان اس فصل رؤوس ثمانیہ کے بیان میں رؤوس ثمانیہ کے بیان میں جان اس بات کو جان اس بات کہ قدماء ذکر کرتے تھے کتابوں کے شروع میں یہ مطلب ہے کہ مبادی میں 8 چیزوں کو چیزوں کو ایسی چیزیں جو 8 ہیں وہ پڑھو گے اور نام رکھتے ان کا نام رکھتے ان کا رؤوس ثمانیہ رؤوس ثمانیہ جی فصل رؤوس ثمانیہ کے بیان میں جان تو یہ بات کہ قدماء ذکر کرتے تھے کتابوں کے شروع میں 8 چیزوں کو نام رکھتے تھے ان کا رؤوس ثمانیہ احدها الغرض عن العلة الغائية لئلا يكون الناظر عابسا ایک یہ ذکر کرتے کہ اس فن سے غرض کیا ہے اس فن سے غرض بے جڑا تسی پڑھن لگے ہو اے اس فن کی غرض کی 3 چیزاں تے بار بڑھ پڑھائیاں نے بھی ہر افشار علم کے لیے اس علم کا موضوع تعریف تو غرض جاننی چاہیے دی کہ کونی کنی باری پڑھیاں ہر باری ہر فن دے شروع کر دی کتاب دے نالو بلا ہوئے تو پہلی چیز ہے کہ اس علم کی غرض کیا ہے اس علم کی غرض کیا غرض سے کیا مراد ہے علت غائی کیا علت غائی کیا ہے اس کی بھی یہ فن کیوں پڑھن لگ گئے تاکہ وہ جو ناظر ہے نا وہ ساری ان دی محنت فضول ہی نہ چلی جائے کام انہیں اور کرنا سی تے پڑھدا ہو اور شہریا تے بعد جڑی شاہ بننا سو تے بنے ہی نہیں سنے بننا درزی سی تے کام سکھدا رہا موٹر سائیکل ٹھیک کرنے دا جی تے تے درزی نہیں بن سکتا جی تے بننا انہیں موٹر سائیکل دا مکینک تے چلا گیا درزیاں کول تے بن سکتا ہے اے مطلب ہے تو اس کو پتہ ہو کہ اس فن کی غرض کیا ہے اس فن کی غرض کیا ہے تاکہ اس کی ساری کوشش جو ہے وہ بیکار نہ چلی جائے وہ سنے ہی ایک ہوں جی علت غائی ایک ہوں فائدہ مترتبہ کی ہوں ایک ہوں علت غائی کہ وہ شے جیڑی دماغ آئی بھئی فلانا کام کریے کوئی بھی کام کرے پہلے دماغ تھلاؤں دی کوئی نہیں اے نیکاں کماں تو سوا جیڑے باقی سی پنگے لینے ہاں بھی دماغ کو پہلے شے ہوندی بھی انج موبائل انج دا لینا چاہیے اتھوں برگر کھانا چاہیے
ਇੱਥੋਂ ਇੰਜ ਅੱਖ ਵਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। یہ جو چیز آتی ہے نا دماغ میں پہلے بھی فلانا کام کریے، وہ جڑی شے آئی ہے ان دا نام علت غائی ہے، ان دا نام بھی وہ کام اس واسطے کیتا ہے، وہ جڑی دماغ شے آئی ہے نا ان دے واسطے کریدا ہے کہ نہیں ان کو علم نہیں ہے گا بھی کو بڑا ان کی بنا جو پتہ کرے جی یہ کوئی جو نا یہ کوئی علمی بات نہیں ہے کہ مشکل میں پڑ جاؤ کہ ہر وہ شے جس کی جو دماغ میں ہے تو بندہ اس کی وجہ سے وہ کام کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ کام کرتا ہے۔ اے میرے دماغ چاہیے بھی تھلے جاندے نے تے اتنے دروازہ لگنا چاہیے، وہ جڑی میرے دماغ پہلو یہ گل بنتا راہ ڈکیے یہ کی ہے علت غائی۔ تو علت غائی مولوی جی تصور میں پہلے ہوتی ہے، وجود میں معلول کے بعد ہوتی ہے۔ علت غائی بھائی منجی بنوائیے اتنے سواں دے، ہوں اے جڑی منجی بنوائیے اتنے سواں دے تصور تو پہلے وے، لیکن اتنے سونا ادو ہے جدو منجی پہلو ہونی ہے تو پھر ہی سونا ہے جی سنیں۔ ایک ہوتا ہے فائدہ مترتبہ، ایک ہوتا ہے بھائی شے بنی تو کسی اور کام واسطے اندر کو کوئی اور فائدہ حاصل کر لیا، بھائی منجی تو کھلو کے بلب لا لیا، ہوں منجی اس واسطے نہیں بنائی کہ اندر چڑھ کے بلب لاواں کرن دے، کس واسطے بنوائی؟ سون واسطے بنوائی۔ سنے کہ نہیں؟ اے شاباش جی بھائی چادر لئی سردیاں جب پالا لگتا اتنے لواں گے تو تسی جڑا نا اتنے کرلی ویکھی تو وٹ کے تو ماری تو کرلی نو چھک کے مار دیتی، اندر واسطے بنوائی سی چادر لئی سی جی۔ تو علت غائی اور ہوتی ہے، فائدہ مترتبہ اور ہوتا ہے جی۔ اے شاباش جی۔ ایک ان کا غرض ہے کہ غرض ہے اور جان اس بات کو کہ وہ شے کہ مترتب ہو فعل پر، اگر ہو وہ باعث فاعل کے لیے صدور فعل پر تو اس کا نام رکھا جاتا ہے کیا؟ غرض اور علت غائی، اور اگر اس کی وجہ سے فعل نہیں ہوا تو اس کا نام ہے فائدہ منفعت غایت، اس کا فائدہ منفعت غایت ہے کی فائدہ منفعت اور غایت اے نام تھا۔ سنے ہی اچھا بیان کری میں ذرا۔ ایک ان کا غرض ہے، ایک ان کا غرض میری مراد علت غائیہ، یہ کیوں جاننا ضروری؟ تاکہ نہ ہو جائے ناظر وقت ضائع کرنے والا۔ لیکن اسی کہ ہو جے شہزادے ہاں بھی غرض دس کے بھی دین دی غرض کی ہے، دین تو بغیر گزارا نہیں، تامی اسی باعث ہی ہیں جی، عابس وقت ضائع کر رہے ہیں جی، تامی سارے کھانے چ نہیں پہ رہی جی۔ جی ایک ان کا غرض ہے، میری مراد علت غائیہ تاکہ نہ ہو جائے نظر کرنے والا۔ ناظر کون جو علم پڑھ رہے ہیں وقت ضائع کرنے والا جی۔ وَثَانِيهَا الْمَنْفَعَةُ لِتَسْهُلَ عَلَيْهِ الْمَشَقَّةُ فِي تَحْصِيلِهِ۔ دوسرا ان 8 چیزوں میں ذکر کرتے تھے کہ اس علم کا فائدہ کیا ہے، منفعت کیا ہے، اس علم کی منفعت کیا ہے کہ زندگی میں، قبر میں، آخرت میں کہاں فائدہ دے گا۔ سنیں اس کی منفعت کیا ہے؟ تاکہ طالب علم پر، ناظر پر اس علم کے حاصل کرنے میں جو مشقت ہے وہ آسان ہو جائے، جو مشقت ہے اور تانوں پتہ ہے بھی یہ دین پڑھنے کو جڑا ہے نا جی فائدہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دے رسول راضی ہون گے، آخرت ٹھیک ہوے گی، قبر روشن ہوے گی، نعمتاں نال مالا مال ہوواں گے، تو ہن یہ مشقت جڑی نا یہ آسان ہو گئی۔ لیکن ساڈی ایسی کھتی چ اک چویا ہے بھی ساڈے واسطے آسان ہی نہیں، ساڈے واسطے اور مشکل بنتی جا رہی ہے، کیونکہ سانوں کوئی سمجھ کو نہیں آ رہی جی۔ دوسرا سمجھ آئی بین دی منفعت کی، اندا فائدہ کی ہے دنیا وچ آخرت وچ اس فن دا، اور دوسرا ان کو باقی منفعت غرض قریب نے جی، منفعت ہے تاکہ آسان ہو جائے۔ اور لفظ ناظر بولا تو ناظر بولیو، نظر کرنے والا، پڑھنے والا، حضرت طالب علم، اور دوسرا ان 8 کا منفعت ہے تاکہ آسان ہو جائے طالب علم پر مشقت اس علم کے حاصل کرنے میں۔ اور دوسرا ان 8 کا منفعت ہے تاکہ آسان ہو جائے طالب علم پر مشقت اس علم کے حاصل کرنے میں۔ بسال سوال تسمیت
آنی عنوان العلم لیکون عند الناظر اجمال ما یفسره الغرب اور لیکون الاسمی اجمال ما یفسره الغرب. طرز. تیسری چیز ان 8 میں سے یہ تھی کہ التسمیہ، کہ اس فن کا نام کیا ہے، اس فن کا، تاکہ اس نام سے اجمال آ جائے جس کی آگے تفصیل پڑھنی ہے، جو تفصیل آگے آنی ہے نا، تاکہ اس کی کا اجمال آ جائے، اس کا اجمال آ جائے اس نام. مثلا اصول الفقہ کی تے سمجھ آ گیا بھی اندے وچ فقہ دے قوانین نے کی نے، اے اس پوری تفصیل دا اجمال سمجھ آ گیا کی پوری تفصیل کا اجمال. شاباش. اور تیسرا 8 کا اور تیسرا تسمیہ، بیس علم کتاب دا نا نہیں، بیس فن دا نا کی ہے، علم البلاغت کی. تو بلاغت کہتے ہیں کہ مقتضا حال کے مطابق بات کرنی. تو شاہ سے سمجھ آ گیا کہ اس فن کے اندر وہ قوانین بیان ہوں گے جن کے ذریعے بندہ بات ٹھیک کر لے گا. اور تیسرا 8 کا التسمیہ، یعنی اس علم کا نام بتانا کہ اس کا نام کیا ہے، اور وجہ بتانی کہ یہ نام کیوں رکھا. میری مراد علم کا عنوان ہوا، عنوان دینے جی میں نہ علم نحو، علم صرف، یہ عنوان ہی، تاکہ ہو جائے ناظر کے نزدیک کیا ہو جائے اجمال اس کا، کہ تفصیل کرے گی اس کی غرض. جی کا التسمیہ، میری مراد علم کا عنوان تاکہ ہو جائے ناظر کے نزدیک اجمال اس کا کہ تفصیل کرے گی اس کی غرض. بے پورا جگہ تفصیل آ جائے گی. 12 بے وہاں لیسکونا. قلب المتعلم. چوتھی چیز جو شروع میں ذکر کرتے تھے وہ کتاب کے مصنف کا تعارف کراتے تھے، کتاب کے، تاکہ طالب علم جو ہے وہ جب سنے گا کہ اتنا بڑا علامہ اور اس کی کتاب ہے، بلے بلے یہ تو ضرور پڑھنی چاہیے. سمجھ آئی ہے جی. اور تعارف کرایا اللہ دی کتاب ہے، اے سونے نبی دیاں حدیثاں نے، اے فقہ دین ہے. اس تعارف دے باوجود ساری کھتی جا کے چو جاندے، سانوں سمجھ کوڑی ہوندی تھی، اور تو اور رہ گیا جی. چوتھا 8 کا مؤلف، تاکہ سکون پائے متکلم کا دل، حلوہ کھا کے سونے واسطے. اور چوتھا 8 کا مؤلف، تاکہ سکون پائے بزرگوں اللہ خیر کرے، فارغ ہو کے مسئلے ہی پڑھانے نے. جی وخامسها انه في اي مرتبه هو لجولما يعلم على اي علم يجب تقديمه وعلى اي علم يجب تاخيره. 5ویں چیز کتابوں کے شروع میں یہ بیان کرتے تھے کہ اس علم کا مرتبہ کون سا ہے، اس علم کا اور مرتبے تو کی مراد ہے، مرتبے تو مراد ہے کہ کس فن سے یہ پہلے پڑھنا چاہیے اور کس فن کے بعد پڑھنا چاہیے، کس فن سے پہلے پڑھنا چاہیے، کس فن کے بعد پڑھنا چاہیے. ہوں اگر کوئی بے وقوف آ کے جی میں پہلے فقہ پڑھنی صرف نہ بعد پڑھنی، اور واجہ تین صرف نہ آئے گی تو فقہ آئے گی. تو کوئی بندہ کہ میں صرف نحو پہلے پڑھنی، سیکھے تو پتہ ہی نہیں تو نحو کی میں پڑھنی ہے. او اللہ کیا کہ جی 5ویں چیز یہ کہ علم کا مرتبہ بیان کرتے تھے. مرتبے کا مطلب ہے کہ یہ کس کے بعد یہ بیان کرتے تھے. اور 5واں 8 کا کہ وہ علم کس مرتبے میں ہے، وہ انہو یہ کہ وہ، تاکہ جانی جائے، لیعلم تاکہ معلوم ہو جائے کس علم پر واجب ہے تقدیم اس کی، اور کس علم سے واجب ہے تاخیر اس کی. جی اور 5واں اور شعبان رمضان اللہ چلو ٹھیک ہے. تاکہ معلوم ہو جائے کس علم پر واجب ہے تقدیم اس کی اور کس علم سے واجب ہے تاخیر اس کی. اے بھی خطبے میں بیان کر دے بھی اے چیزاں تاکہ طالب علم ذرا شوق ذوق بات جائے. جی وسادسها
من أي علم هو ليطلب ما لیطلب. ما يليق به. چھٹا یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ جو علم ہے یہ علوم شریعہ سے ہے یا علوم مطلب کہ بھئی غیر شریعہ سے ہے. پھر غیر شریعہ میں سے ہے تو علوم عربیہ میں سے ہے یا علوم عقلیہ میں سے ہے، تاکہ جنہ وہ پڑھنا ہے انہیں ہی پڑھے ہوتے ہی نہ ستیہ ناز ہو جائے ان غریب دی. سنے ہی بے پڑھنا تے قرآن پاک حدیث پاک تے فقہ ہے تے باقی نہ واسطے نے ضرورت تے پھر اس ضرورت وچ انہیں نہ کھوب جائے بے کاشف اتھی جڑا نا جی امام النحوی بن کے تے قبر چ ٹر گیا، قرآن پاک آندا ہی کوئی نہیں جی. سنے ہی احمد آ جڑے نحو دے امام نے ایک قرات متواترہ دے بھی اکثر امام ہی نے تے اپنا مفسر بھی یہی نے، قرآن دی ترکیبہ بھی انہیں کیتیاں نے، سارا کچھ انہیں بابے کیتا ہے جی. چلو ساڑھے نزدیک سے بہت بہ کے نحو دے مناظرے ہوں دے سمجھے. ہاں جی شابہ سمجھے ہی. چھٹا 59 کا کس علم سے ہے وہ؟ کس اور دیکھو نا دروں بھئی اے علوم عقلیہ ہے یا نقلیہ ہے، پھر اے فرعیہ ہے یا اصلیہ ہے. سنیا جی تاکہ پتہ لگے بھی اے ایک فن اے بھئی مقصد ہے یا اے جڑا ہے نا بھئی ذریعہ ہے کسی علم نو پڑھنے واسطے جی. وسیلہ ہے یا مقصد ہے؟ وسیلہ ہے تے وسیلہ وسیلے دی حد تک رہے، وسیلہ مقصد ہی نہ بن جائے جی. چلو جی تاکہ طلب کرے ناظر اتنا جتنا لائق ہے اس کے ساتھ ہے، بھی انہیں پڑھے جتنا پڑھنا ہے جی. جی اور 59 کا وہ چھٹا ہوئے سے ہے وہ تاکہ طلب کرے ناظر. بھی یہ بھی علوم عقلیہ وچوں ہیں، نقلیہ وچوں ہیں. پھر علوم عقلیہ وچوں کیڑا فن ہے جی؟ ابواب العلم والکتاب. ساتویں چیز 59 میں قسمت تھی. کیا تھی؟ قسمت. قسمت یہ ہے کہ بھئی اس کتاب کے علم کے ابواب اور اس کتاب کے ابواب جو ہے تو نہ پتہ نہیں ہر چیز بن کے لیاندی اینیاں چیزاں ہوں اینیاں چیزاں پھر وہ دسیاں پھر وہ بیان ہوئیاں تو بندے نوں ذرا نا پتہ ہوندا ہے ہن اینا ہو گیا اینا ہو گیا اینا. جب 30 سپارے نے نا وہ تو باب نہیں گل کر رہے ہیں تو طالب علم پتہ نہیں میرے 8 سپارے ہو گئے، ہن میرے 9 سپارے، ہن میرے 10 سپارے، اے مطلب ہے. تو ساتویں چیز جو ہے نا ان 8 میں سے کیا تھی؟ قسمت. قسمت کا مطلب کیا ہے؟ علم کے ابواب ہے، علم کے اور کتاب کے ابواب. اس کتاب وچ کیڑی کیڑی شے ہے جی جی ہاں بھی. اور 7واں 8 کا قسمت ہے. اور وہ کون وہ قسمت؟ علم کے ابواب اور کتاب کے ابواب. ایک منٹ اور دیکھو نا دروں اور قسمت العلم والکتاب. پس اول اے قسمت العلم جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ منطق کے ابواب کتنے ہیں؟ 9. کلیات خمس کنے ہو گئے؟ تعریفات، قیاس تے قضایا و خواتہا، برہان تے جدل، خطابہ، مغالطہ تے شعر تے بعض یعنی چونکہ منطق دی کتاباں الفاظ دی باس بھی ہوندی کہ نہیں وہ باب وکھرا بنایا تو ہن کنے ہو گئے؟ وہ پہلے 9 تے آ گئے نا توفیہ کنے آ گئے تو یہ ہو گئے تل کا شرطن کا ملا 10 پورے ہو گئے جی. اور دوسرا ہی قسمت الکتاب بھی اس کتاب وچ کنے باب نے، ہر باب وچ کنیاں فصلاں نے، کیڑی فصل تے کیڑا مسئلہ آوے دا ایک دے پہلو ایک فہرست تیار ہو جائے تو پھر اے فہرست نہیں نا دی کتاب فہرست اے فہرست جڑی ہے اے فہرست یہ چیز ہے. ہاں بھی شابہ منع کرو. اور 8واں اور 7واں 8 کا قسمت ہے اور وہ علم کے ابواب. علم دے منطق دے کنے ابواب نے؟ 9. 10واں نال جوڑ دے الفاظ کنے ہو گئے؟ پکانا چاہیں تو پکا سکتے ہیں جی. التعلیم وهي التقسيم والتحليل والتحديد والبرهان ليعرف ان الكتاب مشتمل على كلها او بعضها. 8واں 8 کا انہائے تعلیم ہے. کیا ہے؟ یہ عجیب مسئلہ ہے. اور وہ تقسیم اور تحلیل تحدید برہان ہے. وہ تقسیم اور تحلیل اور تحدید اور برہان ہے.
تاکہ پتہ چل جائے کہ کتاب ان سب کے اوپر شامل ہے یا بعض پر شامل ہے. کیا کہ جی تاکہ پتہ چل جائے کہ کتاب ان سب پر شامل مشتمل ہے یا ان بعض پر مشتمل. اور ویکھے نا بھائی تقسیم و منطق دے مطابق تقسیم عبارت ہے بھئی کثرت کرنی اوپر سے نیچے کی طرف، کثرت کرنی اوپر سے نیچے کی طرف، جس طرح کہ جنس کے نیچے انواع، نوع کے نیچے اصناف جی، اور ذاتی جنس کی طرف، نوع اور فصل کی طرف، اور عرض اور خاصہ اور عرض عام کی طرف. اور تحلیل ہے کثرت کرنی نیچے سے اوپر کی طرف. کیا کرنی؟ کثرت کرنی نیچے سے اوپر کی طرف. اور تحدید ہے فعل الحد، اور وہ جو دلالت کرے شے پر بما ہوا قوام ہو دلالت مفصلہ، برہان طریقے موثوق بے جو پہنچائے موقوف علی الحق تک الاخر ہی. ان چیزاں نے ان کتابیں چ نہیں گیا، علم معقولات انہوں نے کتابیں چ بیان کرتے ہیں جی. 8واں ان کا انحائے تعلیم، انحا جمع نحو قسم، علم تعلیم دیا قسمہ، اور وہ تقسیم اور تحلیل ہے اور حد بندی اور برہان، تاکہ پہچانی جائے یہ بات کہ کتاب مشتمل ہے ان سب پر یا ان بعض پر. جی. اور 8واں ان کا انہائے تعلیم ہے اور وہ تقسیم ہے اور تحلیل ہے اور حد بندی ہے اور برہان ہے، تاکہ پہچانی جائے یہ بات واشد لکھی جو گل سب پر یا ان بعض پر. ایشا بس اگے جی. اقول وانا محمد فضل الایمان من الخیر آبادی الخیر و بادی حاذا آخر جمعہ و تالیف فی حاضر رسالت من کتب الاقدامین و کلمات المتاخرین والصبر. میں کہتا ہوں میں اور میں کون، اور میں محمد فضل امام خیر آبادی کیا کہتا ہوں میں، یہ آخر ہے اس کا کہ ارادہ کیا تھا میں نے اس کے جمع کرنے کا اور اس کی تالیف کا. تفسیری اس رسالے میں اقدامین کی کتب سے اور متاخرین کے کلمات سے. میں کتاب تو پوری کر دی تھی بھائی، ہاں بھائی تو میں لکھ دی تھی کتاب پوری بابری پہ اندر میں. محمد فضل امام خیر آبادی یہ آخر ہے اس کا کہ ارادہ کیا تھا میں نے اس کی جمع کا اور اس کی تعریف کا اس رسالہ میں کتب اقدامین کی کتب سے اور متاخرین کے کلمات سے. والغرض من هذا التعلیف ليس الا تعلیم المبتدئین وتسهيل الامر على الطالبین. اور غرض اس تعلیف سے اور غرض اس تعلیف نہیں ہے مگر مبتدئین کو تعلیم دینا اور طالبین پر امر کی تسہیل. امر کیڑا بے علم منطق بھی تھوڑا آسان ہو جائے. بابے نے آسان ہی بیان کیتے ہیں کہ مشکل نال کیتے. چلو شکر ہے جی. جی اس تعلیم سے نہیں ہے مگر مبتدئین کو تعلیم دینا اور امر کی تسہیل طالبین پر. کیڑا امر ہے منطق جڑی فإن نفعك أيها الطالب ماضی و ماضی فإن نفعك أيها الطالب الراغب هذه العجالة نفعا يسيرا فلا تنسني بدعاء حسن الخاتمة والنجاة من حر الخاتمة. صبر پس اگر بس اگر نفع دے تجھ کو اے طالب راغب، یہ طالب راغب نو بناندے پے کنو راغب نو بناندے اگر تیر نفع دے دے. یہ اجالا میں نے اے مختصر جی کتاب نفع تھوڑا سا تو پھر ساڈی عرض ہے پس نہ بھول تو مجھے حسن خاتمہ کی دعا کے ساتھ اور حر خاتمہ سے نجات کی دعا کے ساتھ. خاتمہ کون؟ او تھلے لکھے ہی خاتمہ ختم بمانا کسر تروڑ دینا، یا اند کل مراد موت دے شدائد نے تے سکرات نے یا قیامت والا دن نے، کہ وہ جڑا وقت نے جس وقت بندیاں دے بدن سارے ٹوٹ پٹ جان گے اس وقت اللہ تعالیٰ مینوں نجات دے دے وے.
اللہ تعالیٰ میرا خاتمہ ایمان نال کر دے، اس دعا وچ مینوں نہ بھُلیں۔ اللہ تعالیٰ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ حضرت بابا محمد فضل امام دی قبر نو نور نال پر فرما دے، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمیں منع کر بس اگر نفع دے تجھ کو اے طالب راغب یہ اجالا، نفع تھوڑا سا بس نہ بھولے تو مجھے، اس نے خاتمہ کی دعا کے اچھا خاتمہ ہوئے میرا، وہ تو زندگی چ لکھی جانا کہ فوت ہونے بعد لکھی تو فوت ہو گئے جی۔ اور خاتمہ کے ہر اور ہر خاتمہ ہر میں نے گرمی تے خاتمہ آخر آخری وقت دی گرمی، قیامت دی گرمی جی۔ خاتمہ سے نجات کی دعا کے ہاں وصلی اللہ علی سیدنا محمد خاتم النبیین وظاہرا و باطنا والحمد للہ رب العالمین۔ تمت بالخیر اور رحمتیں نازل فرمائے اللہ تعالی ہمارے سردار پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، رحمتیں نازل فرمائے اول بھی اور آخر بھی اور ظاہر بھی اور باطن بھی، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ شروع دعا کر دی وتمم بالخیر، دعا ہوگی تمت بالخیر۔